اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام تلاش کو لے کر کے میں آپ کے درمیان میں ہوں۔ مسلسل کہتا چلا آ رہا ہوں کہ تلاش کا پروگرام اس لیے رکھا اور یہ عنوان تلاش کا اس لیے رکھا کہ انسان کی زندگی میں بہت ساری منزلوں تک پہنچنے کے لیے تلاش کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ راستے خود بناتا ہے یا کسی سے پوچھتا ہے یا کسی کے چلے ہوئے راستے پہ چلتا ہے اس جگہ پہنچنے کے لیے، لیکن کم خیال آتا ہے کہ مذہب نے بھی اس منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ بتایا۔ ایک حصہ تلاش کے سلسلے میں یہ تھا اور بہت سارے عناوین اور مضامین پر ہم نے گفتگو کی۔ دوسرا حصہ تلاش میں یہ کہ انسان اپنا حق تلاش کرنا چاہتا ہے، تلاش کرتا بھی ہے کہ مجھے میرا حق مل جائے، اور پتہ چل جائے کہ کسی پر میرا حق ہے اور ابھی تک اسے ملا نہیں تو وہ شاکی بھی ہوتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ رنجیدہ بھی ہو کہ میرا حق کیوں نہیں ادا ہوتا۔ اس حصے میں نے یہ بتانے کی صحیح اور کوشش کی ہے کہ کسی کو اگر احساس ہو کہ میرا حق کسی کے اوپر ہے تو اسے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اگر میرا حق کسی پر ہے تو یقیناً اس کا حق بھی میرے اوپر ضرور بالضرور ہے۔ اگر میں اپنا حق چاہتا ہوں تو سب چاہنے سے پہلے اور لینے سے پہلے یہ سوچنا ضروری ہے کہ میں نے اس کے حق کو ادا کیا ہے یا نہیں۔ تو لینے سے پہلے حق کو ادا کریں، اور حق کی ادائیگی معمولاً سبب بنتی ہے کہ اگر میں نے حق ادا کر دیا ہے تو مقابل کبھی شخص یا فرد میرے حق کو ادا کر دے گا، اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اور حقوق میں کہ پھر یہ جانے کہ آدمی کن کا حق کیا ہے، کس طرح کا حق ہے، آدمی پہلے اسے جانے۔ تو اس حصے کو اختیار کرنے کے لیے میں نے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے رسالۃ الحقوق کو سامنے رکھا، اس لیے کہ اس میں امام نے بہت ساری چیزوں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم انہیں جان لیں تو خود ہمیں بہت سوچنے کا موقع مل جائے گا کہ ہم نے ان میں کس کا حق ادا کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں صرف ہم ہی انتظار کریں کہ میرا حق ادا ہو جائے، ہم پہلے سوچیں کہ ہم نے اس کے حق کو ادا کیا ہے یا نہیں۔ آج کا موضوع اس سلسلے میں بہت ہی اہم ہے، بے انتہا اہم ہے، اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہے، ہر لمحے اس کا تعلق ہم سے ہے، اور وہ ہے اولاد کا حق۔ پروردگار عالم نے اگر نعمت اولاد سے نوازا ہے تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہمیں ایک نعمت اولاد کی دولت نہیں عطا کی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ہاتھوں میں امانت دی ہے، اور لفظ امانت اور تصور امانت اس چیز کو ذہن میں لاتا ہے کہ امانت کا مطلب یہ میری نہیں ہے، اس کو ہمیں واپس کرنا ہے۔
اس کو اسی کے یہاں اسی کے ہاتھوں میں اسی تک پہنچا دینا ہے جس نے یہ امانت ہمیں دی ہے۔ تربیت اولاد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ امانت ہے، اور ایسی امانت کہ ہم اس امانت کو اس کے ہاں اس طرح سے پلٹائیں کہ جیسے اس امانت میں کوئی خیانت نہیں ہوئی، بلکہ ہماری بھی بخشش، ہماری بھی خوش نصیبی کا سبب بن گیا ہے۔ بہت سارے حصے ہیں اولاد کے حق کے سلسلے میں، شاید ایک بیان کافی نہ ہو، کئی حصوں میں شاید اس کو بیان کرنا پڑے گا، چونکہ یہ ہمارے تسلسل کا ایک ذریعہ، خود ماں باپ کے تسلسل اور بقا کے نام ہے اولاد۔ ماں باپ کچھ دنوں ان سے پال کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور ہو بھی سکتا ہے اللہ محفوظ رکھے کہ کسی ماں باپ کو اپنی ہی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اولاد کا اپنے ہاتھوں کے اوپر جنازہ نہ دیکھنا پڑے، اللہ حیات دے۔ اور ہوتا زیادہ تر ایسا ہی ہے کہ ماں باپ اولاد کو پال کے بڑا کرتے ہیں، بڑا کرنا اور پھر اپنی آنکھ کا بند ہو جانا، وہی اولاد ہمارے بقا ہے، ہمارا تسلسل ہے، اسی سے ہم پہچانے جائیں گے۔ تو اس کے بہت سارے مراحل ہیں، اگرچہ اس کے شروع کرنے کا تعلق بہت پہلے سے ہوتا ہے، یعنی جہاں سے انسان کے ذہن میں تصور آئے، خیال آئے کہ ہم اس مرحلے میں آ گئے ہیں جہاں ایک نسل کا خیال پیدا ہو جائے، یعنی شادی کا خیال پیدا ہو، تو شادی اس لیے نہیں کرے کہ ہمیں، چونکہ معاشرے میں شادی ہوتی ہے، آدمی بڑا ہوتا ہے تو شادی کرتا ہے، نہیں، بلکہ یہ خیال ہو کہ شادی ایک نسل کے لیے ہوتی ہے۔ جب ایک نسل کے لیے ہوتی ہے، شادی کا خیال پیدا ہو کہ ہونا چاہیے، تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال ہو کہ ہماری نسل کو کیسا ہونا چاہیے۔ خود اس وجود سے، اس لیے کہ اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، جہاں تربیت کے اثرات ہیں اس سے پہلے خود نسل کے اور حالات کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایسی نسل ہو، ایسی طبیعت ہو، ایسی سرزمین ہو جہاں سے اچھے ہی پودوں کے اگنے کی امید ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کو اپنا کفو تلاش کرنا چاہیے۔ کفو کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا ہمسر جیسے آپ ہیں، انسان کو اچھا ہی ہونا چاہیے، برا ہونے کے لیے کسی کو نہیں کہا گیا، اچھا ہو تو اسی طریقے سے اچھا تلاش بھی کرنا چاہیے، تاکہ دو اچھائیاں مل کر کے آنے والی نسل ایک واقعاً اچھی نسل ہو، کردار کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اچھے جگہ تلاش کرنی چاہیے ہے۔ سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حق بیان کیا، میں اس کو پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے کئی ابواب ہو سکتے ہیں، کئی رخ ہو سکتے ہیں گفتگو کرنے کی، اور انشاءاللہ میں اپنی بساط کے مطابق گفتگو کروں گا۔ امام کا ارشاد، حق بیان کر رہے ہیں، اس پر غور کیجئے۔ امام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ فَتَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْكَ وَمُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا بِخَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ بہت اہم جملہ ہے امام کا۔ امام فرماتے ہیں کہ تمہارے اولاد کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم یہ جانو کہ یہ تمہاری اولاد تم سے ہے، یعنی جو میں نے بات کی تمہارے ہی تسلسل ہے، تم سے ہے، وہ مضاف الیک، اور تمہاری طرف وہ منسوب کیا جائے گا، اس کی نسبت تمہیں سے دی جائے گی دنیا میں، خیر کے اعتبار سے بھی اور شر کے اعتبار سے۔ یہ بہت عظیم اور اہم جملہ ہے کہ اگر وہ خیر کر رہا ہے تو بھی تمہاری طرف نسبت دی جائے گی، اچھا کر رہا ہے تب بھی تمہاری طرف نسبت دی جائے گی۔ اب ذرا سوچیں تو، کیا فطری طور پر ایسا نہیں ہوتا؟ کہیں بھی کسی بچے کو آپ دیکھ لیں، وہ بہت ہی مؤدب ہو، بلکہ میں ایک حدیث کو پڑھ کر کے کہوں، سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر ما ورث الآباء لأبنائهم العلم والادب لا المال،
والدین جو اپنے بچے کے لیے بہترین چیز دے سکتے ہیں وہ علم ادب ہے، مال و دولت نہیں ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کہیں واقعاً کسی بچے کو آپ دیکھیں جس کا شعور بڑا اچھا ہو، سمجھ بڑی اچھی ہو، ادب اس کا بہت اچھا ہے، تو آدمی فوراً کہے کس کا بیٹا ہے، کس کی اولاد ہے، کس کی نسل ہے۔ بھائی آپ بچے کو جو ہے دیکھ رہے ہیں، ایک دم سے یہ آنا کہ کس کا بیٹا ہے، کس کی نسل ہے، یہ امام یہی کہتے ہیں کہ تمہاری طرف نسبت ہوگی، تمہاری طرف نسبت دی جائے گی، اس کے اچھائی کی بھی اور اس کے برائی کی بھی تمہاری طرف نسبت ہوگی۔ اگر واقعی علم و ادب کی میراث ہم نے اس کو دی ہے تو اپنے ہی کو پہچانوانے کا ایک تسلسل دیا ہے، سبب دیا ہے، ذریعہ دیا ہے۔ اس لیے امام نبی کریم نے فرمایا کہ مال و دولت بہترین ترکہ نہیں ہو سکتا والدین کی طرف سے، بلکہ علم و ادب کی دولت بہترین ترکہ ہوتا ہے۔ تو امام نے پہلی بات کہی کہ یہ جانو، تمہارا یہ جاننا ہی حق بنتا اولاد کے سلسلے میں، جانو کہ یہ تم سے ہے اور اس کے اچھائی اور برائی کی ساری نسبت دنیا میں تمہاری ہی طرف دی جائے گی۔ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کی اولاد ہے، اچھائی کے اعتبار سے بھی لوگ پوچھیں گے اور برائی کے اعتبار سے بھی لوگ پوچھیں گے۔ بلکہ یہ بھی حدیث ہے کہ الولد سر لابی، اولاد راز ہوتا ہے اپنے باپ کا، راز ہوتا ہے۔ یقین کیجئے اس میں بہت میں کہہ سکتا ہوں، لیکن صرف اشارتاً یہ بات کہا کہ اولاد راز ہے باپ کا۔ اب یہاں ابوئی نہیں کہا، اپنے والدین کو نہیں کہا، راز ہے اپنے باپ کا، چونکہ نسبت اسی کی طرف ہے کہ فلاں کی اولاد ہے۔ اس کا راز کسے کہا جاتا ہے؟ جو کوئی دوسرا نہیں جانتا، جو دوسرا نہیں جانتا، اور راز جان لے تو راز کہاں ہوگا؟ اور راز ہونے کا مطلب کچھ اصول ہیں، کچھ اخلاقیات ہیں، کچھ تہذیب ہے، کچھ جاننے کی چیزیں ہیں جو نسل بطن مادر میں آتی ہے، وہاں تک پہنچنے کے سلسلے میں، وہاں تک آنے کے سلسلے میں بہت سارے قوانین اور اصول اور بتائے گئے ہیں۔ ایک جانور کی زندگی نہیں ہے، انسان کی زندگی کی جانور کی زندگی میں ایک فرق ہے، اور نمایاں فرق ہے۔ اور شاید میں تو یہ اشارت نہیں کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہی ہمارے بزرگوں نے ایک دستور رکھا تھا کہ جب جہیز کے نام پر جو چیز دی جاتی ہے اس میں ایک ہمارے یہاں، ہم لوگوں کے یہاں تحفۃ العوام بھی رکھ دیا تھا، چونکہ ابتدائی کتاب یہی تھی جس میں کچھ قوانین، کچھ اصول، کچھ تہذیب لکھی گئی ہیں کہ تمہاری ایک نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے، یہ کتاب کیوں رکھی گئی؟ اس کو پڑھ لینا، اس کو جان لینا، ورنہ خواہشات کو پورا کر لینا تو اس جانور کے ہاں بھی ہے نہیں، کیسے اور کس طرح سے کچھ اصول ہیں۔ اس کے بعد بھی انسان کو اللہ کے احسان کا شکر گزار ہر لمحے ہونا چاہیے ہے۔ میں اپنی بات کے بعد طویل نہ، لیکن واقعی بہت اہم چیز اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج دوائیں ہوتی ہیں، دوا ڈاکٹر لکھتا ہے، ہوستا وہ بتایا، نہیں بتاتا تو کم سے کم ہر دوا کے ساتھ ایک لمبا چوڑا جو ہے ایک بتانے کی چیزیں اس میں ہوتی ہیں کہ اس دوا کے فائدے کیا ہیں اور اس کا ایک منفی اثر کیا پڑ سکتا ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتا ہے، وہ سب سارے لکھے ہوتے ہیں تاکہ آدمی جانے کہ اگر فائدہ بھی ہے تو کچھ نقصان بھی ہوتا ہے، کچھ نقصان بھی ہوتا ہے۔ یقیناً جو اصول و قوانین انسانی زندگی کے اور نسل کے آگے بڑھانے کے بتائے گئے ہیں، بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ سے بچانے کے لیے کہ ان چیزوں کا خیال کریں، اس وقت کا خیال کریں، اس تاریخ کا خیال کریں، اس طور اور طریقے کا خیال کریں کہ ہم نے اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی ہم خیال نہیں کرتے ہیں۔ بالکل اللہ بچا کے رکھے کہ جانوں کی طرف صرف خواہشات کو پورا کر لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی نہ جانے پروردگار عالم جو ہے ہمیں بچا کے رکھا ہے، بچا کے رکھا، آنے والی نسلوں میں جو ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہے کم دکھائی دیتا ہے، اور اگر کہیں دکھائی دیتا تو آدمی جو ہے ماحول پر ڈال دیتا ہے کہ ماحول ایسا ہے، اسکول ایسا ہے، سڑک ایسے ہیں، جوانوں کا مجمع ایسا ہے، ان کے اٹھنا بیٹھنا ایسا ہے۔
کہا سر لابی، اولاد باپ کا راز ہے، یعنی وہ کل کی خبر دے رہا ہے کہ کیا ہوا، اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ عزیزو پھر میں کہوں گا کہ اللہ نے پھر بھی بچا رکھا ہے، دعا کریں اور شکر خدا کرتے رہیں کہ بچا کے رکھا ہے، اس کا احسان ہے۔ اور اگر جہاں ہے انسان جو ہے کم سے کم اب تربیت کی طرف متوجہ ہو جائے، اب جو ہے اس کے تعلیم کی طرف میں کہوں گا کہ واقعاً تعلیم جو ہے وہ کل کے راز کو، جو اس کے برے اثرات پڑنے والے ہوتے ہیں، اس کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اس کے لیے ایک ہی بات میں کہتا ہوں چونکہ سامنے کی ہیں کہ اگر یزید جیسے آدمی کا بیٹا جو ہے معاویہ، اس کا اثر، اس کی طبیعت بدل سکتی ہے ایک معلم کی وجہ سے، پڑھانے والے کی وجہ سے، اچھا تعلیم دینے والے کی وجہ سے، تو یہ سے ہی بہترین اگر اچھی تعلیم دی جائے کہ انسان قرآن و دینیات کے سے قریب رکھے اور اس کو سکھائے، تو یقینی کل کا راز ہی رہ جائے گا اور اس کا برا اثر جو ہے تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے امام نے حق لکھا کہ جانو، تمہیں پتہ رہنا چاہیے کہ تمہارا ہی تسلسل ہے، یہ اولاد تمہاری تسلسل ہے اور اس کی اچھائی برائی تمہاری طرف نسبت دی جائے گی۔ الفاظ اور ہیں مگر آج اتنے ہی پر اتنی بات کہوں کہ اولاد کے حق میں ایک پہلا مرحلہ آتا ہے، اور یہ تفصیل طلب ہے، میں کہوں گا کہ اولاد سے محبت ایک فطری چیز ہے، اور والدین یقینی معنی میں محبت رکھتے ہیں، یقینی معنی میں ہر اولاد محبت رکھتی ہے، محبت کرتے ہیں۔ اور اس محبت کے لیے اگر ہم معصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جائیں دیکھیں، سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، اولاد کی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور انہی نے اولاد سے محبت کے لیے کیا کیا فرمایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار نبی کریم اپنی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہ سے کس قدر محبت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بیٹی ہونے کے عنوان سے بھی اور ان کی عظمت کے عنوان سے، عظمت کو بتانے کے لیے بھی، جو بیٹی کے عنوان سے وہ الگ ہے، جو ان کی عظمت کو قیامت تک کے لیے بتانے کے لیے وہ الگ ہیں۔ اور بیٹی کی اولاد سے کس قدر محبت فرمائی ہے، حسنین علیہ السلام سے کس قدر جو ہے آپ نے محبت فرمائی ہے کہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر امام حسین آ جاتے ہیں یا امام حسن بھی وہ بھی ہے آ گئے ہیں اور پشت پہ آ جاتے ہیں، کس قدر محبت، حتیٰ اللہ بھی موقع اور محل دیتا ہے کہ اس محبت کا اظہار کیا جائے کہ آپ جو ہیں اپنے سجدے کو طول دے دیتے ہیں۔ یقین مقام امامت بھی کوئی بتانا مقصود ہے اور یہ محبت سے بھی، لیکن نبی کریم کی عملی محبت کے علاوہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ غور کیجیے گا، فرماتے ہیں کہ اکثروا من قبلۃ اولادکم فإن لکم بکل قبلہ درجہ، اپنی اولاد کو بوسہ دیا کرو، اپنی اولاد کو بوسہ دیا کرو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ہر بوسے میں تمہارا ایک درجہ، تمہاری ارتقاء ہوتی ہے اللہ کے نزدیک، تمہاری عظمت بڑھتی ہے اللہ کے نزدیک۔ لیکن یہی چیز جو ہے سوچنے کی بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے اگر بچے کو بوسہ، اپنی اولاد کو بوسہ دینے کے لیے کہا ہے، تو اس بوسے کے سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ اللہ کے یہاں تمہارا درجہ بڑھتا ہے، تمہارا مرتبہ بڑھتا ہے، تو ہمارے بوسے میں بھی خیال ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم پر، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ ورنہ اگر یہ خیال نہ ہو تو آدمی ایک لمحے کے لیے سوچے، ممکن مثال اچھی نہ ہو لیکن سمجھنے کے لیے ذرا سا دل کو سخت کر لیں کہ جانور بھی بچے کو چومتا ہے، اور شاید ہم سے زیادہ اکیلا۔ ہمارے اور اس کے میں فرق یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ذہن میں نہیں، اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، اور صرف چاہتا ہی نہیں بلکہ میرے اس عمل کی وجہ سے کتنی بڑی جزا دیتا ہے، میرے درجے کو بلند کرتا ہے، انسان بڑھنے ہی کے لیے، ترقی کے لیے، ارتقاء کے لیے، کمال کے لیے، اور اس عمل سے میرے
کمال میں اضافہ ہوتا ہے، میں انسان کامل بننے کی طرف جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ بوسہ دو، ہر بوسے سے تمہارا درجہ بڑھتا ہے جنت میں، اور بہت ہی عظیم درجہ، اس کی بھی توضیح فرمائی، عظیم درجہ ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ارشاد آپ کا نبی کریم کا، فرماتے ہیں کہ من قبل ولدہ کتب اللہ لہ حسنا، جو شخص اپنے بچے کو بوسہ دیتا ہے، اسے چومتا ہے محبت سے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کوئی کار خیر کرتا، نماز پڑھتا، وہ نیکی لکھی جاتی ہے، روزہ رکھتا، وہ نیکی لکھی جاتی ہے، صدقہ نکالتا، نیکی لکھی جاتی ہے، کسی یتیم کو پالتا، نیکی لکھی جاتی ہے، ویسے اپنے بچے کو بوسہ دے تو اس کے لیے نبی کریم فرماتے ہیں کہ نیکی کے عنوان سے اس کے نامہ اعمال میں یہ عمل خیر لکھا جاتا ہے، نیکی کے عنوان سے، عمل خیر کے اعتبار سے لکھا جاتا ہے۔ بلکہ نبی کریم کے بارے میں یہ روایت ہے کہ، اور اس روایت کو بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل فرمایا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اصبح مسح علی رؤوس ولدہ، کہ جب نبی کریم صبح اٹھتے تھے تو پہلا کام کرتے تھے بچوں کے سر پہ جا کر دست شفقت پھیرتے تھے، بچوں کے سر پر جو ہے محبت کا ہاتھ رکھنا، محبت کا ہاتھ، ان کے سروں پر محبت کا ہاتھ پھیرنا، یہ ان کا کام تھا۔ نبی کریم کا عمل جو ہے نمونہ ہے، لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نمونہ عمل ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ آئینہ، اس میں آپ دیکھیں کہ نبی کریم کیا کر رہے ہیں، اسی طرح کے عمل کو انجام دینا چاہیے ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ حکم دیا ہے تو خود کرتے تھے نبی کریم ایسا، اور حکم دیا، حکم دیتے ہوئے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ احب الصبیان وارحموہم، دیکھو بچوں سے محبت کرو اور ان پر رحم کرو، محبت کرو ان سے اور ان پہ رحم کرو، غلطی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے بڑا ہیں روایات بھی، بہت ہی اشارتاً میں سارا چیزوں کو بیان کر رہا ہوں، اللہ جو ہے ان چیزوں کو ہمارے ذہنوں میں رکھے کہ نبی کریم کا فرمان کہ ان سے محبت کرو، یقیناً اولاد سے آدمی محبت کرتا ہے، اور محبت کے طریقے محل کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں، کہیں ڈانٹ دینا بھی محبت ہوتا ہے اور کہیں بوسہ لینا بھی محبت ہوتا ہے۔ وہ موقع اور محل جو ہے بالکل کامن سینس ہے کہ انسان کی عقل ہوتی سمجھ لیتے کہ یہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ محبت ہی ہوتی ہے۔ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کبھی کسی انسان کا جلدی سے ڈھکیل دینا بھی محبت ہوتی ہے، اور اس کو گلے لگا دینا ہے محبت۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ اس کا قدم غفلت میں کسی جگہ ایسی جگہ بڑھ رہا ہے کہ اگر اب ہم جو ہے جائیں گے پکڑیں گے کچھ، جلدی سے اس کو ادھر سے ڈھکیل دینا کہ کہیں اس گڈھے میں، کہیں اس خطرے کی جگہ پر اس کا قدم نہ بڑھ جائے، یہ محبت ہی کے عنوان سے ہوا۔ آدمی نہیں کہیں گے مجھ کو ایسا کر دیا، اور وہ کرے بھی آدمی شکریہ ادا کرے گا، وہ جانتا ہے کہ محبت کی بنیاد پہ ایسا کیا ہے۔ اور کبھی گلے لگا لینا جو ہے یہ محبت ہوتا ہے، دونوں سے موقع اور محل بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ ایسا نہیں کہ محبت کرو کا مطلب اصلا اسے ڈانٹ نہیں سکتے ہیں، یا اصلا اس کی تعدیب نہیں کر سکتے ہیں، اس کو حدود ضرور بیان کیے گئے ہیں، مگر وہ ساری چیزیں محبت ہی ہوتی ہیں۔ وارحموہم، ان پر رحم کیا کرو۔ انسان کو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے ہے کہ جو اس فطرت کے خلاف اور رحم انسان کرے۔ ایک روایت ہے کہ نبی کریم بچوں کو بوسہ دیتے تھے۔ ایک شخص آپ کے پاس ایمان لا چکا ہے، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ چکا ہے، پڑھنے کے بعد ایک منٹ کا کہ دیکھا کہ نبی کریم بچوں کو بوسے دے رہے ہیں، تو کہا اللہ نے تو مجھے 10 بیٹے دیے ہیں، 10 اولاد دی ہیں، میں نے کبھی اپنے جو ہے بچوں کو بوسہ نہیں دیا ہے۔ اس پر نبی کریم نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل میں رحم نہیں پیدا کیا تو میں کیا کروں، اتنا سخت بنا ہے تو میں کیا کروں۔ یعنی اللہ نہیں بناتا ہے، انسان اپنے عمل سے سخت کر لیتا ہے۔ جملے ہم بولتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیا تو میں کیا کروں گا، مطلب یہ ہوتا ہے نہیں کہ اللہ نے کیا، وہ مجبور نہیں ہے، انسان اپنے عمل سے اپنے کو اس طرح سے بنا لیتا ہے، اپنے ہی عمل سے ایسا بنا لیتا ہے۔ جب انسان کسی چیز کو کرنا، مثلا فرض کیجئے کہ ایک آدمی
کڑوی چیز کا عادی نہیں ہے، تو جس دن پہلی مرتبہ استعمال کرے وہ اس قدر اس کو احساس ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ ناقابل برداشت اپنے لیے سوچے، کسی چیز میرے لیے ناقابل برداشت ہے، لیکن اگر وہی کرتا چلا جائے تو ایک دن وہ آ جائے گا کہ اچھا خاصا کڑوی چیز جو استعمال کرے جیسے کوئی پتہ ہی نہیں چلا، جیسے کہ ہم ہند و پاک کے رہنے والے لوگ جانتے ہیں ایک آدمی جو بالکل جو ہے مرچ کو استعمال نہیں کرتا ہے، اگر وہ کرے تو اس کا عالم کیا ہوگا، اور جو مرچ کا استعمال کرتا ہے جیسے کہ کوئی چیز نہیں عام چیز ہوتی ہے۔ آدمی خود اپنے کو اس کا عادی بنا لیتا ہے، چیز کا اسم عادی بناتا ہے۔ اب اس کو کہیں کہ اللہ نے ایسا کیا ہے، نہیں اللہ نے کیا، کوئی تمہارے دل میں رحم نہیں تو میں کیا کروں، یعنی تم نے اپنے دل کو جو ہے ایسا بنا لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تاکید کرنا کہ نہیں، بچوں کو ساتھ رحم کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے، ان کو بوسے دیتے رہنا چاہیے، اس کے بوسے دینے سے یقیناً انسان کے دل بھی نرم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تاکید کے ساتھ جو ہے سرکار نبی کریم نے بہت ساری چیزیں فرمائی ہیں، ان میں سے ایک چیز فرمایا کہ وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، اپنے بڑوں کی عزت کرو اور چھوٹوں پہ رحم کرو۔ یقین کیجیے اگر انسان ان چیزوں کو اپنا شعار بنا لے، اور شعار بھی حکم خدا کی خدمت للہیت ہو، اپنے کو پہچانوانے جنوانے کے لیے نہیں بلکہ حکم خدا رضا الہی کے حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی پروردگار عالم کے لیے۔ وقروا کبارکم، جو بڑے ہیں ان کی عزت کرو اور جو چھوٹے ہیں ان پر رحم کرو۔ آپ یقین کیجیے اگر کسی ایک بوڑھے انسان کو رستے پر آپ مدد کر دیں، جیسے مثلا توقیر اور عزت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بزرگ تم سے آگے چل رہا ہے تو تم چلنے میں اس سے آگے نہ بڑھنا، اس کی عزت یہ ہے کہ تم اس سے آگے نہ بڑھو۔ اگر مجھے ضرورت ہے، مجھے جلدی جانا ہے، میں اس بزرگ کے پاس آؤں، سلام کروں اور ایک مرتبہ کہوں کہ آپ کی بزرگی مانے ہے کہ مگر میں اس طرح سے ہوں، اللہ جو آپ کو آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آگے بڑھ جاؤں، خدا کی قسم اس کے دل کی گہرائی سے دعا نکلے گی کہ اللہ تمہیں زندہ رکھے، سلامت رکھے، تو انہوں نے میری عزت کی۔ یعنی خالی ایک عزت میں پروردگار عالم جو ہے اس کے زبان سے دعا دلوا دیتا ہے زبان سے، اور ایسے موقع پر یقیناً دعا اثر کرتی ہے۔ میں چھوٹوں کے ساتھ رحم کرنے کا، عام طور سے پڑوسی سے کسی نہ کسی بات پر جو ہے اختلافات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بچے کی طرف نہیں دیکھ رہے، مثال کے طور پر لڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کبھی جو ہے اپنی گلی میں مڑے اور دیکھا کہ میرے پڑوسی کا بچہ گر گیا، رو رہا ہے، اگر خالی اس کے کہ میں چھو دوں گا پتہ نہیں کیا کہنے اگر آپ اللہ کے اس حکم پر، رسول اللہ کے اس حکم پر جو ہے اگر آپ عمل کریں اور اسے اپنی گود میں لے کر کے اس کے آنسو پوچھ دیں، اس کے چپ کرا دیں، اسے مسکرانے پر مجبور کر دیں، اور پڑوسی گھر سے نکل کر کے دیکھے کہ اس نے میرے بچے کو جو روتا جو ہے کر کے اس کے ساتھ میں، یقین کیجئے اس کے دل میں جو قدورت ہوگی وہ کم ہونے لگے گی، وہ کم ہوگی یقینی طور پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک علاج بھی ہے، چھوٹوں کے ساتھ رحم کرنا بڑوں کی قدورت کو کم کر دیتا ہے۔ اس لیے سارے حکم جو ہیں دیا گیا ہے کہ اپنے بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں کے ساتھ رحم کرو، بلکہ اس حد تک نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے نہیں۔ ہر ایک کلمہ پڑھ کر کے سمجھنا کہ ہم مسلمان اللہ کے رسول کی امت میں ہیں، اور رسول اللہ کہتے ہیں نا میری امت میں نہیں ہے، ہم سے نہیں ہے وہ شخص جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرًا، اور جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ بھی ہم میں سے۔ خالی سمجھ لینا، اپنے کا سمجھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہوتا، سمجھ لینے کا نام امت رسول نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں کہ اپنی امت میں شمار کرنے کے لیے خود رسول نے کہا کیا، اس میں سے بالکل ہمارے قریب کی چیز تو یہی ہے کہ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس منا، ہم میں سے نہیں، یعنی میری امت نہیں ہے، وہ مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں ہے جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرتا ہو اور بڑوں کی عزت نہ کرتا ہو۔ رحم کرنے کے مراحل یہ خود موضوع ہے، اور عزت کے مراحل بھی یہ خود بھی موضوع ہے، لیکن ہر انسان ابتدائی طور پر جانتا ہے کہ کسی کی عزت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور بچوں پر رحم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور ایک حکم دیا نبی کریم نے، اس پر غور کریں
کہ فرماتے ہیں کہ لَيَتَأَسَّى صَغِيرُكُمْ بِكَبِيرِكُمْ وَلَيَرْأَفُ كَبِيرُكُمْ بِصَغِيرِكُمْ. ہر چھوٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑے کی تأسی کرے، پیروی کرے، اور ہر بڑے کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے پر رحم کرے، ان سے الفت اور محبت، ان پر رحم کا جذبہ ہو. عزیزو، یہ تقریباً جتنی بھی احادیث ہوئیں، الفاظ بدلے ہو، معنی اور مفہوم ایک ہی ہوتا. چھوٹے کو چاہیے کہ عزت کرے، ان کی تأسی کرے، ان کی پیروی کرے، بزرگ جو کہتے ہیں اس کو تسلیم کرے اور مانے. دیکھیے، یہ ایک اسلامی آداب، تھوڑی سی بات کہنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اسلامی آداب ہیں. ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے، مائنڈ یور بزنس. آپ کو ہم سے کیا مطلب؟ آپ اپنا خیال کریں، اپنے کو دیکھیں، میں کیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، آپ سے اس کا مطلب. ایک یہ مزاج بن گیا، اور یہ ایک سماج ہے. انہی ساری چیزوں کی طرف اگر آدمی توجہ نہیں کرے گا تو فرق بھی محسوس نہیں کر سکتا. ہم جس جگہ پہ ہیں، جس ماحول میں ہیں، وہاں کا معاشرہ یہی ہے. مائنڈ یور بزنس. آپ سے ہم سے مطلب کیا؟ میں کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، میں کس طرح کی گفتگو کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا ہوں، آپ سے کیا مطلب؟ آپ اپنے کو دیکھیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اسلامی تہذیب اس سے الگ ہے. مائنڈ یور بزنس والا نہیں ہے، بلکہ نہیں، آپ کو دوسرے کے بزنس میں مداخلت کا حق ہے اور کہیں واجب ہو جاتا ہے. اگر کوئی ذلت کا کام کر رہا ہے اور اپنے کو بے عزتی کے دہانے پر لے کے جا رہا ہے، ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اسے بچائیں. ہم اسے بچائیں کہ نہیں، یہ بے عزتی کا کام آپ نہیں کر سکتے. کہیں بڑا چھوٹے کو دیکھ رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے، اس پر ضروری اور لازمی ہوتا ہے کہ اسے بچائے، اسے بتائے، اسے سکھائے کہ اسے کو نہیں کرنا چاہیے. عزیزو، یہ بنیادی فرق ہے اسلامی تہذیب میں. ایک مسلمان کی تہذیب میں اسلام ایک فرق ہے. کہیں ہمارا یہ مزاج ہی نہ بن جانا جائے گا. جب آدمی رہے گا تو کم سے کم اپنے گھر میں تو یہ بات بتائے. ٹھیک ہے، ہم جہاں ہوں، مختلف معاشرے ہیں، مختلف مسالک ہیں، حد اقل ہم مسلک کے بارے میں تو مداخلت کر سکتے ہیں نا، اسے کہہ تو سکتے ہیں نا، اسے کہیں. مسائل سے دو چار ہونا پڑ سکتا ہے، بات سننی پڑ سکتی ہے. کہیں انسان کہہ بھی سکتا ہے کہ نہیں بھئی ہم ذلیل نہیں ہونا چاہتے. یہ جوانی بچے جو پتہ نہیں کیا کہہ دیں اور کیا کر دیں، ذلیل نہیں ہونا چاہتے. دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پر غور کیجئے گا. سرکار سید الشہداء کا جملہ عام طور سے بولا جاتا ہے، مگر ایک ہی جملہ بولا جاتا ہے، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. امام نے دو باتیں کہی ہیں کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، کہ ذلیل ہو کر کے جینا پڑے، بہتر ہے کہ عزت کے ساتھ آدمی مر جائے. سب کو اچھا لگتا ہے اور یہ جملہ پڑھتے ہیں. لیکن ایک جملہ اور آپ نے فرمایا ہے، اور فرمایا کہ بے عزتی کو قبول کر لیں گے، جہنم میں جانے سے بہتر ہے کہ ہم بے عزتی کو قبول کر لیں. یہ کوئی نہیں پڑھتا ہے، اس کو نہیں دہراتا ہے کہ جہنم میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی بے عزتی کو قبول کر لے. خالی ایک دنیا کی عزت کی خاطر سے جہنم خود مول لے لیں، نہیں. امر المعروف واجب ہے. واجب کو ترک کرنا اپنے کو جہنم سے قریب کرنا ہوتا ہے. اگر میرے امر المعروف سے پتہ ہے کہ کوئی جملہ کہہ بھی سکتا ہے تو خالی جملہ ہی تو کہے گا نا. ہم اس کی نگاہ میں یا کسی دوسرے نے جملہ سنا تو سمجھے گا کہ بھئی چلے ایسا لفظ بولا کہ بے عزتی ہم نے محسوس کی. امام کے کہنے کے متعلق سرکار سید الشہداء نے جو کربلا سے پیغام پہنچایا ہے، اس پیغام کا حصہ یہ ہے کہ ہمیں ذلیل ہونا بھی پڑے تو ذلت کو قبول کر لیں، لیکن جہنم کو قبول نہ کریں، اپنے واجب کو نہ چھوڑیں.
جس امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، انہی کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جناب زینب کبریٰ اور تمام اسیران کربلا، کیا یہ ذلت نہیں کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں؟ کیوں نے اپنی کو شہادت قبول کر لیا؟ نہیں، اس لیے کہ اب کون پیغام کو آگے اگر ہم بھی ہیں، کوئی حق پیغام کو پہنچانے والا نہیں ہے، ہم یہ سامنے کی ظاہری ان کی نگاہ میں خالی ذلت ہے، میری نگاہ میں تو کوئی ذلت نہیں ہے پیغام کو پہنچانے کے لیے، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اور بلکہ میں ایک جملہ کہوں گا کہ جناب زینب نے اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے مدینہ پہنچ کر کے بھی شام آ گئیں اور وہیں آخری سانس لی، تاکہ تاریخ بتائے کہ جس نے ہمیں ذلیل کرنا چاہا تھا وہ آج بھی ذلیل ہے، اور اللہ جسے عزت دیتا ہے اس کا مزار بنتا ہے، لوگ سر جھکانے آتے ہیں اور اپنی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے آتے ہیں، سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، دنیا ٹوٹتی ہے وہاں اپنی عزت دنیا اور عزت آخرت کے لیے بتانے کے لیے کہ دیکھو اتنی بڑی حکومت کی کوئی پہچان نہیں رہ گئی، اس کی کوئی عزت نہیں رہ گئی، کہ اس کا نام لیوا نہیں رہ گیا، اور ہمیں ہمارا مزار کے مینارے بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے بلند ہیں، اور لوگوں کا سلام بتا رہا ہے کہ لوگ ہم سے عزت طلب کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی خاطر سے لوگوں کی نگاہ میں چند لمحے کی چند دنوں کی ذلت کو قبول کر لیتا ہے، اللہ اسے اتنی عزت دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ نبی کریم فرمایا کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کی تعظیم کریں، یہ تربیت کریں کہ وہ بڑوں کی تعظیم کریں، اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کی چھوٹوں پر رحم کریں۔ اور یہ فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَجُفَاةِ الْجَاهِلِيَّةِ، سنا کہ جاہلیت کے زمانے میں جیسے جفا کرنے والے ظلم کرنے والے ایسے نہ ہو، اگر رحم نہیں کرو گے تو تم ظالم کہے جاؤ گے۔ اور بچے بھی اگر بڑوں کی توقیر نہیں کریں، عزت نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقے کا ظلم ہے، مگر اس ظلم کی نسبت کدھر جائے گی؟ والدین کی طرف۔ ان کی تربیت نہیں کی، انہیں سکھایا نہیں، انہیں بتایا نہیں کہ بڑوں کی کیسے تعظیم کی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یقیناً کچھ ایسے مسائل ہیں کہ ان مسائل پر غور کرنا چاہیے، اور ایک رخ ہے گفتگو کا، میں اس میں صرف اشارتاً کروں گا تاکہ وہ ہم بات کو سمجھ سکیں، ہم بات کو جان سکیں، کہ ایک منزل اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے جہاں والدین کی اطاعت کو بتایا گیا ہے، والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے کہ والدین اپنے حق کو ادا کریں، نہیں بلکہ میں لفظ پھر سے تکرار کروں، پھر سے دہراؤں کہ اولاد کے حقوق کو بیان کیا گیا، یہ والدین کے لیے کہ ان کے حقوق کیا، ان کا حق کیا ہے۔ تو یہ بات جاننا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو اولاد دی اور باپ کو اس کی تربیت کا موقع نہیں ملا، باپ کو اس کی تربیت کا موقع نہیں ملا، اس دنیا سے چلا گیا، موت آ گئی، چلا گیا، اب اس رہ جانے والی اولاد کو کیا کہا؟ یتیم کہا جائے گا۔ تو کیا اسے باپ کا حق اور وہ حق جو تھا وہ ملنا نہیں چاہیے؟ یہ ایک رخ ہے عزیزو۔ اس لیے ویسی ہی تاکید کی گئی ہے کہ انسان اس طرف کیسے متوجہ ہو، اگرچہ باپ کی واقعاً کوئی محبت نہیں دے سکتا ہے، لیکن کم سے کم ان حقوق کو ادا تو کر سکتا ہے نا۔ فرمایا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ من ربا صغیرا حتی یقول لا الہ الا اللہ لم یحاسبہ اللہ، اگر کوئی کسی چھوٹے بچے کی تربیت لا الہ الا اللہ کر دے تو اللہ اس مربی کی بلا حساب کتاب مغفرت کر دیتا، اور اس کو قیامت میں کھڑے ہو کر کے اپنا حساب کتاب اعمال کا نہیں دینا ہوگا، براہ راست اس کی مغفرت ہے۔ تو اب یہ مرحلہ کس کا ہے؟ کیا یہ مرحلہ سوچنے کے اگر اپنی اولاد کو تو ہر آدمی تربیت لا الہ الا اللہ کر دے گا، اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دے گا، مسئلہ اس کا ہے جس کا کوئی سکھانے والا نہ ہو، یا وہ شخص جس کو اولاد نہیں ملی تو یہ نہ سوچے کہ مجھے موقع نہیں ملا، اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، میں کیسے اپنے کو بلا حساب کتاب اس کی بارگاہ تک پہنچا سکتا ہوں۔
محشر میں کیسے پہنچا سکتا؟ یہ میرے ساتھ عدل نہیں ہوا۔ نہیں، نبی کریم فرماتے ہیں نہیں، عدل ہے۔ اگر تمہارے پاس اولاد نہیں تو قوم اور ملت کے اولاد میں سے کوئی ہے، اس کو یہی کام تم انجام دے دیکھو، اس سے تم محروم نہیں ہوگے۔ اللہ نے تمہیں اولاد نہیں دی، اگر کوئی یتیم مل جاتا تم یہی کام کرو، ثواب وہی۔ اس لیے نہیں کہا کہ جو اپنے اولاد کو تربیت لا الہ الا کرے، نہیں، کسی چھوٹے بچے کی تربیت لا الہ الا کرے گا تو اس کو یہ مرتبہ ملے گا، یہ منزل ملے گی، یقیناً اس کو یہ منزل ملے گی۔ یتیم کو پالنا اور اس کی تربیت کرنا، اس کو جو باپ سے تمام حقوق ملنے تھے وہ حقوق مل جائیں تو یقینی معنوں میں وہ بہت ہی کامیاب کہا جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم فرمایا کہ من ربى صغيرا حتى يقول لا الہ الا اللہ لم يحاسبه اللہ، اللہ اس کا حساب و کتاب نہیں کرے گا تربیت لا الہ۔ تو اگر یتیم ہے تو یتیم کے ساتھ خیال کرنا، چونکہ اس کا باپ نہیں رہ گیا تو کم سے کم اس حق کو ملنا چاہیے۔ ملت ایک باپ کی جگہ پہ ہوتی ہے، سرپرست کی جگہ پہ ہوتی ہے کہ اس کو دیکھے۔ اسی لیے نبی کریم کا یہ بھی قول ہے، آپ نے فرمایا کہ من مسح راس یتیم کانت له بكل شعرۃ مرت علیہا یدہ حسنات، اگر کوئی شخص جو ہے کسی یتیم کے سر پر شفقت کے ہاتھ رکھے، محبت کا ہاتھ رکھے، تو جتنے بال اس کے ہتھیلی تلے آ گئے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا۔ عطا کرنے کے لیے اس کے عطا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کی نعمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، صرف ہمیں جو ہے یہ سوچنا اور یہ جاننا ہے کہ ہم اس حق کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر کہیں باپ نہیں رہ جاتا ہے تو ملت اور قوم پر جو ہے یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی طرف سے اپنے فریضے کو بھولے نہ۔ یقیناً کچھ واجبات وہ ہوتے ہیں جو کفائی ہوتے ہیں، یعنی تھا تو سب پہ واجب، لیکن اگر کسی نے اس ذمہ داری کو ادا کر دیا تو دوسرے سے وہ واجب ساقط ہو جاتا ہے۔ کچھ واجبات ہوتے ہیں جو سب پر ہیں، سب کو انجام دینا، نماز سب کو پڑھنی، روزہ سب کو رکھنا اگر وہ عاقل و بالغ ہے تو، لیکن نماز جنازہ ہے سب پر واجب، مگر چند لوگوں نے پڑھ دیا تو دوسروں سے وہ واجب ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم کا یہ بھی فرمانا، آپ نے فرمایا کہ خیر بیوتکم بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، کہ بہترین گھر وہ گھر ہے جس گھر میں کسی یتیم کو پالا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں تو کہتا ہوں کہ کون انسان اپنے گھر کو بہتر نہیں بنانا چاہتا؟ اللہ کے رسول کی نگاہ میں جو گھر بہتر ہے، جو بہترین گھر کہا جا سکتا ہے، آپ نے فرمایا بہترین گھر وہ گھر ہے جس گھر میں کسی یتیم کو پالا جائے، کسی یتیم کو رکھا جائے، اس سے اس کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں وہ گھر اچھا کہا ہے۔ اول تو اللہ کسی کو یتیم نہ کرے، کوئی یتیم نہ ہو، سب کے سروں پر جو ہے ان کے والدین کا سایہ رہے، اپنے والدین سے ان کے حقوق ملے، لیکن قضاء الہی میں کہیں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو ایسی جگہ پر بہرحال ہم سے مذہب کہتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس طرف متوجہ ہو اور تمہاری کامیابی اس سے مل سکتی ہے اور تم کامیابی کی طرف جا سکتے ہو۔ حتیٰ کہ عظمت کو بتاتے ہوئے سرکار نبی کریم نے اشارتاً ایک محسوس مثال دی ہے، اور محسوس مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا دو انگلیوں کو اٹھا کر کے کہ جیسے یہ دو انگلیاں اس طریقے سے ہیں نا ساتھ میں، جو یتیم کا پالنے والا ہوگا جنت میں ایسے ہی ساتھ میں ہوگا، میرے اسی طریقے سے ساتھ میں ہوگا، اس طرح قریب ہوگا، اس طرح قریب میرے ہوگا، یعنی اس کے مرتبہ کمال کو بھی بتایا ہے، اس لیے کہ جس کا حق تھا، جس پر حق تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہ گیا اور دوسرے نے اس کے حق کو ادا کیا تو نبی کریم اس کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک حدیث میں پڑھ رہا ہوں جس میں کہ ہے کہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماء فقال لها اخرجی لی ولد جعفر
فأخرج إليه فضم إليه وشمهم۔ اسما جناب حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی۔ جب جعفر طیار نہیں رہے، اس دنیا میں شہید ہو گئے، اور نبی کریم جب آئے ان کے گھر پہ تو ایک مرتبہ اسما سے کہا کہ ذرا بچوں کو تو دکھاؤ، بچوں چونکہ اب یتیم ہو گئے تھے نا بچوں کو دکھاؤ۔ اسما جیسے ہی بچے کو لے کر کے آئے، نبی کریم نے دوڑ کے اس کے گلے لگا لیا، اسے جلدی سے بڑھ کر کے گلے لگایا، اور گلے لگا کر کے شمہم، اسے سونگھا، بہت سال ہے نا سونگھنا۔ یہ بتائے اہمیت کو بتایا ہے کہ اگر باپ نہیں رہ گیا تو بچوں کی ذمہ داری جو رہ جانے والے ہوتے ہیں قوم ملت کے افراد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہیں اسی طریقے سے محبت دیں، ان کی اس طریقے سے تربیت ہونی چاہیے ہے۔ اسی طریقے سے کہا ہے کہ چاہیے کہ کسی گھر میں باپ نہیں رہ جاتا تو عزادار وہ یتیم بھی ہوتا ہے نا، یعنی غم سے تو وہ یتیم بھی دوڑ رہا، اس یتیم پر بھی وہ غم ہے۔ نبی کریم اس موقع سے متعلق کہا کہ اذا کان المعزى یتیما فامسح یدیک علی راسہ، اگر صاحب عزا یتیم ہونا تب تو حتماً تمہیں جا کر کے اس کے سر پر دست شفقت رکھنا چاہیے، جا کے دست شفقت رکھنا چاہیے۔ یہ خصوصیت کے ساتھ مواقع کا خیال کر کے ایسا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ انسان ان مواقع خیال کر کے ان کو احساس یتیمی سے نکالے۔ اگرچہ سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے ایک بات یہاں ضروری ہے، اسی کو کہہ کر میں آپ کو ایک بات کہوں گا، ایک حدیث کو پڑھ کر کے نبی کریم ارشاد فرمایا ہے کہ ادب الیتیم بما تؤدب منہ بلدک، ایک یتیم کو بھی ویسے ہی تعدیب کرو، اسی طریقے سے اس کو مؤدب کرو، ویسے ہی اس کا خیال کرو جیسے تم اپنی اولاد کو کرتے ہو، اپنی اولاد کو۔ موقع اور محل ہمارے سماج میں کو آتا ہے، خدا نہ کرے کہ کہیں کسی کا چھوٹا بچہ ہو، چھوٹے بچے ہوں، چھوٹی اولاد ہوں، اور اس کے یہاں اس کے باپ کا انتقال ہو جائے۔ ہمارے یہاں بہت سارے رسومات ہوتے ہیں، ان رسومات میں اسی گھر والے، وہی بیوہ جو ہے سب کچھ کر رہی ہوتی ہے، ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے اپنے باپ کے اموال کے مالک ہوتے ہیں، اور جب مالک ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم ان کے بچوں ہی کے خرچ پر جا رہے ہیں، یعنی اگر خدا نہ کرتا ان مال سے وہ اہتمام کیا گیا کھلانے پلانے کا، مجلس ماتم کا، تو ایسے موقع پر خیال رکھے آدمی کہ اس گھر کا پیسہ خرچ نہ ہونے پائے، اس لیے کہ چھوٹے بچوں کا ہے، اس میں خیانت ہوگی، میں نے صرف اشارتاً یہ بات کہیں، اس پر توجہ کریں، غور کریں کہ ایسا بہت ہو جاتا ہے۔ خدا محفوظ رکھے اور ہمیں یتیموں کا خیال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے اس منظر مرحلے میں پہنچے کہ اولاد کا حق ہے والدین پر یہ جاننا کہ ہمارا ہی تسلسل ہے، لہٰذا اپنی اولاد کو محبت دینا، ان پر رحم کرنا۔ لیکن اگر کسی کا باپ اس دنیا میں نہ رہ جائے تو یہ بھی باپ کی جگہ قوم اور ملت کا فریضہ ہوتا ہے کہ اسے اپنی اولاد کی طریقے سمجھے، جیسا کہ آخری حدیث میں نے پڑھی کہ نبی نے فرمایا کہ تم کسی یتیم کے ساتھ وہی سلوک کرو جو اپنے بچے کے ساتھ میں سلوک کرتے، اپنی اولاد کے ساتھ، اور اسی طریقے سے اس کو مؤدب کرنا چاہیے، تعلیم دینا چاہیے جیسے اپنے بچے کے ساتھ۔ اللہ ہمیں ان حقوق میں توجہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ ہم دوسرے حصے میں بعد میں بیان کریں گے، پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔